بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے مسافر کے روزے کے حوالے سے۔ اصل تو یہ ہے کہ جب انسان حالت سفر میں ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن چند موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر مسافر روزہ رکھ سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا مورد یہ ہے کہ جو بندہ حج تمتع کے موقع پر قربانی کرنے سے یا قربانی کی قیمت دینے سے عاجز ہو، یعنی قربانی بھی نہیں کر سکتا اور اس کی قیمت بھی نہیں دے سکتا، تو اس کے بدلے میں اس پر 10 روزے واجب ہو جاتے ہیں، جن 10 روزوں میں سے 3 روزوں کو حالت سفر میں رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کی تفصیل جو ہے وہ احکام حج میں انشاءاللہ آئے گی۔ اور دوسرا مورد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مقام عرفات سے مغرب سے پہلے نکل جائے، اور مغرب سے جب پہلے نکل جاتا ہے تو اس پر کفارے کے طور پر 1 اونٹ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ 1 اونٹ دینے سے عاجز ہو تو اس 1 اونٹ کے بدلے میں اس پر 18 روزے واجب ہو جاتے ہیں کہ جن کو حالت سفر میں رکھ سکتا ہے۔ اور تیسرا مورد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وقت معین میں نظر کی ہو، مستحب روزے کی وقت معین میں نظر کی ہو، مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 15 شعبان کو حالت سفر میں روزہ رکھوں گا، تو اس کی نظر بھی صحیح ہے اور اس نظر کے ساتھ وفا کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حالت 15 شعبان کو سفر بھی کرے اور روزہ بھی رکھے۔ یا یہ کہتا ہے کہ بس میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، یہ نظر کرتا ہے کہ میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، تو اب چاہے وہ 15 شعبان کو وہ حالت سفر میں ہو تب بھی اس پر کیا ہے، روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا مورد یہ ہے کہ جہاں پر مسافر حالت سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، ان میں سے چوتھا مورد کیا ہے؟ چوتھا مورد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں ہے اور اس کے لیے کوئی حاجت ہے، کوئی حاجت آ جاتی ہے، حاجت ہے کوئی، تو اس حاجت روائی کے لیے 3 روزے رکھنا، مدینہ منورہ میں حالت سفر میں 3 روزے رکھ سکتا ہے، کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ ان 3 روزوں کو بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن رکھا جائے۔ پانچواں مورد کہ جہاں پر مسافر حالت سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، وہ مورد یہ ہے کہ انسان اصلاً جانتا ہی نہیں ہے کہ حالت سفر میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ سفر میں روزہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اس کو افطار کے بعد، مغرب کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ، اس دن کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر افطار سے تھوڑی دیر پہلے یا دن میں کسی بھی ٹائم اس کو معلوم ہو جائے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تو اس پر واجب ہے کہ افطار کر لے، اس کا روزہ باطل ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو پہلی بات کیا ہوگی کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حالت سفر میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری بات، اس کو معلوم ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنی مسافت تک، یعنی وہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مسافت کا پتہ نہیں ہے، کتنے کلومیٹر تک سفر کرے اس کا پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا شخص بھی حالت سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ یا یہ کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ 44 کلومیٹر آنا اور جانا، 44 کلومیٹر اگر مسافت بن جائے تو اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو یہ بھی معلوم ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے جو سفر کیا ہے وہ کتنے کلومیٹر ہو گیا ہے، یعنی مسافت کا اس کو علم نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا حالت سفر میں روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مورد، چھٹا مورد، ایسا مسافر کہ جس کا سفر معصیت کا سفر ہو، گناہ کی نیت سے سفر کر رہا ہے، یعنی کسی گناہ کی نیت کر کے سفر، مثلا چوری کی نیت کی ہے اس نے، ٹھیک ہے، کسی کو قتل کرنے کی نیت کی ہے اس نے، اس ارادے اور نیت سے وہ سفر کر رہا ہے، تو اس پر اس حالت سفر میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور ساتواں مورد، اگر زوال کے بعد کوئی مسافر سفر کرتا ہے، روزہ رکھا ہے،
زوال کے بعد سفر کرتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور 8واں مورد جو ہے وہ کثیر السفر ہے، ٹھیک ہے، کثیر السفر کے لیے بھی حالت سفر میں روزہ رکھنا واجب ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔